بلا آخر میں نے آپ کو ڈھونڈ ہی لیا میڈم صاحبہ، وہ اسے دیکھتے سرد تنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ اپنے نام کروڑوں کی جائیداد لیے کراچی جان بچاتے بھاگ آئی تھی اور ایک کچی بستی میں رہنے لگی تھی۔ اس کے باپ کے دشمن اسے ڈھونڈتے رہ گئے تھے۔ جب اسی بستی میں اس کے باپ کا سب سے بڑا دشمن ازلان شاہ خیرات کرنے آیا تھا، وہ چہرہ ڈھک کر گئی تھی، پر وہ اس کی آنکھوں پر ہی پتھر ہو گیا تھا۔ اس سے پہلی نظر میں اس کی آنکھوں سے محبت ہو گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی جس کا وہ باڈی گارڈ بن کر رہا تھا۔ تم بابا کی دشمن ہو؟ بولتے اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ بالکل، میں اس کا سب سے بڑا دشمن ازلان شاہ ہوں۔ اب تم دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ۔ کچھ عرصہ پہلے بابا پریشان لگ رہے ہیں؟ شنایا لان میں اپنے باپ کو پریشان دیکھتے ان کے پاس آتی بولی، پھر کرسی کھینچتے بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں بیٹا، تم بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ فوراً مسکراتے بولے۔ شنایا ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ میری پڑھائی تو اچھی جا رہی، لیکن آپ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے پریشان لگ رہے ہیں۔ میں پریشان نہیں ہوں، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ مجھے بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ شنایا نے سر اس بات پہ ہلایا۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بابا ہر پریشانی کو ختم کر دیں گے، وہ مسکراتی بولی۔ اس کے لہجے میں یقین اور آنکھوں میں فخر تھا۔ مستقیم شاہ بس مسکرائے تھے، اتنا تو انہیں بھی یقین تھا کہ وہ ہر صورت اپنی بیٹی کو بچا لیں گے۔ شنایا میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو ایک باڈی گارڈ رکھوا دوں۔ آپ کے دشمن پھر مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں؟ وہ فوراً سمجھ گئی تھی، وہ جب بھی کسی بڑے خطرے میں ہوتی تو ہی وہ باڈی گارڈ رکھواتے تھے۔ مستقیم صاحب نے سر اس بات میں ہلایا۔ اب میں اکثر سوچتا ہوں کہ تمہاری ماں بالکل ٹھیک تھی، مجھے یہ مافیا کا کام بہت پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جو ایک دفعہ اس دلدل میں پھنس جائے تو نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب جب تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کتنا اچھا ہوتا اگر میں مافیا نہ بنتا۔ بابا، مجھے آپ کے مافیا ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی جان نہیں لیتے اور نہ ہی انہیں ڈرگز دیتے ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن بیٹا، تمہاری حفاظت میرے لیے بہت اہم ہے، میں جانتی ہوں، اس لیے میں خود بھی احتیاط کرتی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ باڈی گارڈ ضروری ہے تو آپ رکھوا لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں جانتا تھا، اس لیے میں نے گارڈ فائنل کیا ہے، بہت سوچ سمجھ کر اسے چنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے مجھ سے ملوا دیں، وہ صبح 8 بجے آئے گا۔ اب سے یونیورسٹی بھی وہ تمہیں لے کر جائے گا۔ ضرور بابا، لیکن اگر اس باڈی گارڈ کو کسی نے خرید لیا تو پھر تمہارے پاس پسٹل پہلے سے ہی موجود ہے، وہ سرد لہجے میں بولے۔ اوکے بابا، اب میں کمرے میں جاتی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ تو بولتے اٹھ گئی۔ شنایا کی ماں کا کچھ عرصہ انتقال ہو گیا تھا پہلے، انہیں مارنے والے مستقیم کے دشمن ہی تھے۔ اس دن کے بعد سے مستقیم شنایا کو چھپا چکا تھا، وہ خود گھر تک آنے کے لیے لمبا راستہ چنتا تھا، پھر پہلے ایک دوسرے گھر میں جاتا جہاں سے وہ انڈر گراؤنڈ راستے سے اس گھر آتا تھا۔ اس ولا کا نام شاہ ولا تھا۔ یہاں مستقیم صاحب نے مضبوط سیکیورٹی سسٹم لگا رکھا تھا۔ گھر سے باہر گارڈز عام کپڑوں میں پہرا دیا کرتے تھے۔ شنایا لاؤنج پار کرتے ایک راہداری سے ہوتے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے دور راہداری بنی تھی، ایک بائیں جانب اور ایک دائیں جانب۔ وہ دائیں جانب مڑ گئی۔ وہ راہداری پار کرتے ایک اور راہداری بنی تھی اور سامنے ایک کمرے کا دروازہ بنا تھا۔ وہ کمرہ شنایا کا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا کمرہ کھلا اور روشن تھا۔ اندر آتی سامنے بیڈ تھا، بیڈ کے سامنے LED لگی تھی۔ دائیں جانب صوفہ رکھا گیا تھا، صوفے کے پیچھے کھڑکی بنی تھی، درمیان میں گزرنے کا راستہ چھوڑا گیا تھا۔ کمرے کی دوسری جانب ایک اسٹڈی ٹیبل رکھا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر ساتھ ساتھ ہی 2 دروازے بنے تھے، ایک واش روم کا اور دوسرا ڈریسنگ روم کا۔ ان دونوں کو ایک دروازے سے جوڑا گیا تھا تاکہ اگر واش روم سے ڈریسنگ روم جانا ہو تو آسانی سے جایا جا سکے۔ شنایا بیڈ پر گرنے کسی انداز میں نیند دراز ہوئی۔ وہ اب آنے والی باڈی گارڈ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ کوئی پہلا باڈی گارڈ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنے باڈی گارڈ آ چکے تھے اور تقریباً سبھی اس کی آنکھوں میں ڈوبتے محبت کر بیٹھے تھے۔ شنایا سفید رنگت خوبصورت نقوش والی لڑکی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سب سے خوبصورت تھیں۔ ان کا رنگ ہیزل تھا جو سورج کی روشنی میں سنہری ہو جاتا اور نارمل لائٹ میں گرین محسوس ہوتا تھا۔ اس کی پلکیں گھنی اور اوپر گمڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں کی شیپ آلمنڈ تھی جو اس کے گول چہرے پر 4 چاند لگا دیتی تھی۔ اگر یہ باڈی گارڈ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تو؟ وہ بڑبڑائی۔ باڈی گارڈز کے علاوہ یونی میں بھی کئی لڑکوں نے اسے پرپوز کیا تھا، لیکن اسے کوئی پسند نہیں آتا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ بہت سوچ کر اسے چنا گیا ہے تو یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ اب میں سوچ رہی تھی کہ لینس لگایا کروں۔ بولتے وہ اٹھی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔
ڈریسنگ روم کے ایک طرف قداور شیشہ لگا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک وسیع ڈریسنگ ٹیبل تھا جہاں اس کا میک اپ کا سامان رکھا پڑا تھا۔ باقی شیشے کے کلوز سینٹر بنی تھی جن میں اس کے کپڑے، ہینڈ بیگ، جویلری پڑی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے لینس اٹھاتے دیکھنے لگی، پھر براؤن رنگ کے لینس تھے، پھر انہیں رکھتے دوسری ڈبیا رکھی جس میں نیلے رنگ کے لینس تھے۔ یہ ٹھیک رہیں گے، اس میں سے یہی لینس لگایا کروں گی، وہ بولتے ڈبیا ٹیبل پہ رکھتے اپنا گاؤن نکالتے باتھ روم چلی گئی۔ تقریباً شام کا وقت ہو چکا تھا اور اسے اب باہر نہیں جانا تھا، اس لیے ابھی ہی کمفرٹیبل گاؤن لیتے چلی گئی تھی۔ اذلان باہر آ چکا ہے، اگر تمہیں اس سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً بتانا۔ جی بابا، ڈونٹ وری، میں دیکھ لوں گی، وہ انہیں دیکھتے مسکراتے بولے۔ وہ دونوں اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ نیلے لینس دیکھتی بس مسکرائے تھے۔ چلے اب میں چلتی ہوں، وہ اٹھتے بولی، پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پورچ میں اس کی گاڑی کے قریب ایک تقریباً 27 سے 28 سالہ نوجوان کھڑا تھا۔ شنائی اسے دیکھتے چند پل کے لیے ساکت ہوئی۔ وہ تھا ہی اتنا ہینڈسم۔ اذلان اس وقت بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا جو کہ اس کا ڈریس کوڈ تھا۔ بال اچھے سے سیٹ کیے، چہرے پر سنجیدگی لیے وہ دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ خود پر نظروں کا احساس ہوتے اس نے رخ موڑتے دیکھا۔ اب وہ اس کی جانب رخ کیے سے دیکھ رہا تھا۔ شنایا سر جھٹکتے آگے بڑھی۔ تم اذلان، میرا نیا باڈی گارڈ؟ یس میڈم، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے چلو، وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے بیٹھتے ہوئے بولے۔ سر نے بولا تھا کہ اگر آپ کو کچھ میرے بارے میں جاننا ہو تو پوچھیے گا اور مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے سڑک پر دوڑتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں فائٹ آتی ہے؟ کیا ایک باڈی گارڈ کو فائٹ نہیں آتی ہوگی؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا جواب دیا۔ شنایا نے اسے گھورا۔ پہلے والے گارڈز اس کے سوال پر ہاں یا نہ میں جواب دیتے تھے بغیر کوئی ایکسٹرا بات کیے۔ کتنا پڑھے لکھے ہو؟ میری تعلیم سے آپ کی حفاظت کا کیا تعلق؟ شنایا چڑی۔ میرے سوالوں کے سیدھے جواب دو اذلان۔ اتنا شارٹ ٹیمپر؟ اس نے تبصرہ کیا، پھر سر جھٹکتے بولا۔ میڈم، اگر آپ سیدھے سوال کریں گی تو ہی سیدھا جواب ملے گا۔ اگلا سوال۔ وہ گہرا سانس لیتے سر جھٹکتے بولی۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ سوری میڈم، لیکن آپ مجھ سے پرسنل سوال نہیں کر سکتی۔ واؤ، مطلب کہ نہ میں تمہاری تعلیم جان سکتی ہوں اور نہ ہی تمہاری شادی کے بارے میں۔ دیکھو لڑکے، تمہیں ایک بات واضح بتا دوں کہ میں شادی شدہ مردوں کو باڈی گارڈ نہیں رکھتی، اس لیے شرافت سے بتاؤ۔ نہیں، وہ اسے غصے میں دیکھتے یہ ایک لفظی جواب دیتا بولا۔ گڈ، وہ بولتے باہر دیکھنے لگی۔ اس انسان سے صبح ہی صبح اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ میڈم، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ شادی شدہ مردوں کو جاب پر کیوں نہیں رکھتی؟ کیونکہ ان کی بیوی بچے ان کی کمزوری بن جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ سر کی کمزوری ہیں۔ بالکل، شنایا سر اس بات میں ہلاتے بولی۔ ایسے گارڈز کو خریدنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اچھا، اگر میں بھی آپ کو یہاں سے لے جاؤں اور کوئی نقصان پہنچاؤں تو کیا کر لیں گی آپ؟ شنایا نے اس کی بات سنتے اسے بیگ ویو مرر سے دیکھا، پھر اپنے بیگ سے ایک چھوٹی لیڈی سائز پسٹل نکالتے تھوڑے سے آگے جھکتے اس کی گردن پر رکھی۔ اذلان چونکا تھا۔ پھر میں تمہاری جان لے لوں گی، بھولنا مت میں ایک مافیا کی بیٹی ہوں، اتنی کمزور تو نہیں ہوں گی میں۔ اچھا لگا۔ اذلان بس اتنا ہی بولا، وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ شنایا واپس اپنی جگہ پر آتے پسٹل بیگ میں رکھتے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونیورسٹی پہنچ چکی تھی۔ اپنا نمبر دو مجھے، آپ موبائل دیجیے، میں ٹائپ کر دیتا ہوں۔ کیوں، میری انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کیا؟ وہ اس کے سر کو گھورتے بولی۔ میڈم، میں نے ایسا کب کہا؟ تو پھر نمبر لکھواؤ۔ جی میڈم، بولتے وہ اسے نمبر لکھوانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں فری ہوتی تو میں میسج کر دوں گی، تب آ جانا، لیکن سر نے کہا تھا کہ یونیورسٹی ہی آپ کا انتظار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، شنایا بولتے گاڑی سے اتر گئے۔ کچھ دن اسی طرح گزرے۔ شنایا اذلان کے حاضر جواب ہونے سے سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ جو بھی کہتی آگے سے فوراً جواب آتا۔ اسی طرح تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ اذلان، شاپنگ مال چلو، وہ گاڑی میں بیٹھتے بولی۔ نہیں میڈم، آج شاپنگ مال نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ اسے دیکھتے قدرے حیرت سے بولی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے بولتے گاڑی آگے بڑھائی۔ اذلان تقریباً شنایا کو کنٹرول کرنے لگا تھا۔ اذلان، میں کہہ رہی ہوں کہ شاپنگ مال چلو، وہ غصے سے بولی تھی۔ اذلان کا انداز اسے غصہ دلاتا تھا، وہ بھی شدید قسم کا غصہ۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں لے کر جاؤں گا، وہ حتمی انداز میں بولا۔ تم میرے باڈی گارڈ ہو سمجھے، تمہیں میری ہر بات ماننی ہے، وہ اسے یاد دلاتی ہوئی بولی۔ آج کل شنایا کو ایسے لگنے لگا تھا کہ اذلان اس کا نہیں بلکہ وہ اذلان کی ماتحت ہے۔ آئی ایم سوری میڈم، میں آج آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ کیونکہ آج مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے ہم کل شاپنگ مال چلیں گے۔ تمہارا کون سا ضروری کام ہے؟ شادی شدہ تو ہو تم، ہو نہیں، خاندان میں تمہارا کوئی ہے نہیں، پھر کہاں جانا ہے؟ وہ مشکوک انداز میں بولی۔ شنایا اس کے بارے میں تقریباً سب جان چکی تھی اس عرصے میں۔ میڈم، اس کے علاوہ بھی بہت سے اہم کام ہوتے ہیں۔ کون سے کام؟ وہ اب بھی آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔
شروع میں اسے لینس چکتے تھے لیکن اب اسے عادت ہو گئی تھی۔ وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھا، تو پھر میں تمہیں چھٹی نہیں دے سکتی، وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے بولی۔ میں آپ سے چھٹی مانگ بھی نہیں رہا۔ اس کا انداز سراسر چڑانے والا تھا۔ شنایا نے اسے غصے سے گھرتے اپنا فون نکالا اور مستقیم صاحب کو کال ملائی۔ ہیلو بابا، آپ نے کس انسان کو میرا باڈی گارڈ بنا دیا ہے؟ یہ میری ایک نہیں سنتا۔ ابھی مجھے مال جانا ہے تو آگے سے کہہ رہا ہے کہ نہیں لے کر جاؤں گا۔ مجھے یہ باڈی گارڈ نہیں چاہیے، آپ فارغ کریں اسے۔ ارے میڈم، ایسے کیسے فارغ کریں؟ میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتا ہوں، لیکن آگے سے مجھے جواب دیتے ہو اور میری بات بھی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں مال، وہ دانت پیستے بولا۔ ابھی بات مان لی ہے اس نے، اگر آئندہ ایسا کیا تو پھر آپ سے فارغ کیجیے گا۔ اب میں فون رکھتی ہوں، بولتے اس نے کال کاٹی، پھر چڑانے والے انداز میں مسکرائی۔ اسی وقت اذلان نے ایک دم گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ شنایا گرتے گرتے بچی۔ آرام سے چلاؤ اذلان، وہ غصے سے چلائی تھی۔ اف میڈم، آپ اتنا چلاتی کیوں ہے؟ آپ کو ہی شاپنگ مال جانا تھا نا، تو جلدی جانے کے لیے تیز چلانی پڑے گی نا۔ آخر میں اس کی ٹون تنزیہ بولی۔ تم میرا صبر آزما رہے ہو لڑکے، اگر مزید ایسا کیا تو نوکری سے فارغ کر دوں گی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ کر دیجیے گا، لیکن پچھتانا آپ کو ہی پڑے گا، کیونکہ مجھ جیسا باڈی گارڈ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ وہ بے خوف تھا۔ شنائی نفی میں سر ہلاتے باہر تیزی سے بھاگتے مناظر دیکھنے لگے۔ اسی رات کو آرام سے اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب ایک دم اس کے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ وہ ہڑبڑاتے نیند سے اٹھی۔ کون ہے؟ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے بولی۔ شنایا بیٹا، جلدی سے دروازہ کھولو۔ اپنے بابا کی پریشان آواز سنتے وہ بھی پریشان سی اٹھی۔ جی بابا، کیا ہوا آپ کو؟ وہ دروازہ کھولتے بولی۔ مستقیم صاحب چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات لیے کھڑے تھے۔ گھر پر میرے ایک دشمن نے حملہ کر دیا، تمہیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا، جلدی پچھلے گیٹ سے نکلو، وہاں میرا وفادار آدمی کھڑا ہے، وہ تمہیں باحفاظت ایک بستی میں چھوڑ آئے گا۔ یہاں جیسے ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا میں تمہیں وہاں سے بلا لوں گا، لیکن ابھی کے لیے چلو۔ وہ بولتے جلدی سے پلٹے۔ لیکن بابا آپ کیا کریں گے؟ وہ پریشانی ذہن کے ساتھ چلتی بولی۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میری ساری پراپرٹی تمہارے نام ہے، اس لیے وہ تمہاری جان کے پیچھے ہیں کہ تمہیں مار کر وہ پراپرٹی حاصل کر کے جا سکیں۔ بابا میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ شنایا کی بات سنتے مستقیم صاحب رکے۔ اب وہ سیڑھیوں سے نیچے کھڑے تھے۔ شنایا، بے وقوفیوں جیسی باتیں مت کرو، ابھی میری نہیں تمہاری جان خطرے میں ہے، لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ کچھ نہیں ہوگا مجھے، لیکن ابھی تم چلو، اور ہاں وہاں تمہیں خود اپنے بل بوتے پر رہنا ہوگا، میرا تم سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ شنایا نے سر اس بات میں ہلایا، پھر وہ گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہو گئی۔ اس چھوٹی سی بستی میں آج دوسرا دن تھا۔ وہ چھوٹے گھر میں رہنے کی عادی نہ تھی، اس لیے وہ 2 دنوں میں ہی بے حال ہو چکی تھی۔ یہ مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ آگے تھوڑا سا صحن تھا جس میں ایک درخت لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں ایک سنگل بیڈ تھا۔ ایک لکڑی کی پرانی سی الماری تھی جس میں کچھ کپڑے تھے۔ اس کے علاوہ ایک پرانا سا چھوٹا ڈریسنگ ٹیبل پڑا تھا۔ چھت پر ایک پنکھا لگا تھا جو اس وقت بند تھا۔ اس بستی میں بجلی تقریباً آدھا دن بند رہتی تھی۔ دوسرے کمرے میں کچن کا سامان تھا۔ کچھ دنوں کا سامان پڑا تھا جس میں آٹا، چند کلو چاول اور کچھ اقسام کی دالیں تھیں۔ یا اللہ بابا کب آئیں گے؟ وہ بڑبڑائی۔ وہ اس وقت پسینے سے شرابور تھی۔ کراچی کی گرمی حد سے سوا تھی۔ پہلے اپنے گھر میں اے سی کی وجہ سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ آہستہ آہستہ سارا سامان ختم ہو گیا۔ اسے کچھ کوکنگ آتی تھی، اس لیے جیسے تیسے کر کے بنا ہی لیتی تھی، یا پھر یہ کہہ لینا بہتر ہوگا کہ جو بھی بناتا تھا کھا لیا کرتی تھی۔ یا اللہ، آج تو راشن بھی ختم ہو گیا، اب کیا کروں گی، کہاں سے کھانا لاؤں گی؟ وہ بڑبڑائی۔ اب تک وہ اپنے پڑوسیوں کو جان چکی تھی، سبھی خستہ حال تھے، وہ کسی مانگ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اب بھی پسینے میں شرابور تھی۔ اس نے ایک ہاتھ پنکھا ڈھونڈ لیا تھا جو وہ بجلی بند ہونے پر ہلاتے ہوا لیتی رہتی تھی۔ شنایا، اے شنایا! باہر سے ایک عورت کی آواز آنے لگی۔ یہ اس کی پڑوسی تھی۔ ہاں خالہ، وہ باہر آتے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے آنکھوں پر سایہ کرتے بولی۔ وہ باہر کوئی راشن بانٹ رہا ہے، چل آجا چلے۔ وہ بولتے آگے بڑھ گئے۔ اسی بستی کے گھروں کی دیواریں قدرے چھوٹی تھیں، اس لیے باہر گزرتے لوگوں کا چہرہ بآسانی نظر آتا تھا۔ جی خالہ، آتی ہوں، وہ بولتے اندر چلی گئی۔ میں کروڑوں کی جائیداد کی مالک، اب حیرات سے کھائے گی، یا اللہ جلد میرے بابا کو صحیح سلامت بھیج دے، ورنہ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ ایک بڑا سا چادر نما دوپٹہ لیتے گھر سے باہر نکلی۔ بستی سے باہر ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی جو کہ راشن سے بھری تھی۔ وہ بھی قطار میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کا نمبر آیا۔ باقی ساری عورتیں تو راشن سر پر لاد کر چلی گئی تھیں، لیکن اب وہ پریشان ہو گئی تھی کہ یہ راشن کی بوری کیسے اٹھائے۔ اسی وقت اذلان شاہ وہاں آیا۔
सामान पूरा हो जाएगा? वो गाड़ी के अंदर झुके खड़े आदमी को देखते बोला जो सबकी सामान दे रहा था। जी पूरा हो जाएगा। ठीक है, वो बोलते साइड हुआ। बीबी ये सामान लो और साइड हटो। शनाया ने एक हाथ से नकाब पकड़ा और दूसरे से बोरी पड़ते घसीटने की कोशिश की। इसी वक्त अजलान ने इसे देखा। आपको मदद चाहिए? वो आगे आते बोला। शनाया ने आंखें उठाते से देखा। वो अजलान को देखते चौंक गई, जबकि अजलान ने इसकी आंखें देखते साकित हुआ था। इसी वक्त शनाया की पकड़ नकाब से ढीली हुई थी और नकाब उतर गया। अजलान शनाया को देखते हैरान हुआ। बिल आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया मैडम साहिबा। वो उसे देखते सर्द तंज लहजे में बोला। तुम बाबा की दुश्मन हो? वो बेसाख्ता बोली, आंखों में खौफ उभरा। बिल्कुल, मैं इसका सबसे बड़ा दुश्मन अजलान शाह हूँ। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो इसे कलाई से पकड़े घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। छोड़ो मुझे अजलान, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो अपनी कड़ाई छिड़वाने की कोशिश करती चीखी थी। अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि मुझ पर चिल्ला सको मैडम साहिबा। वो पलटते उसे देखते सर्द लहजे में बोला। अजलान, मेरे बाबा कहाँ हैं? क्या किया तुमने इनके साथ? तुम्हारा बाप मुस्तकीम मेरी कैद में है। अब तुम खुद देख लेना कि मैंने क्या किया इसके साथ। इसने बोलते अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसे अंदर पटका। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। इतने अरसे बाद एसी की ठंडक इसे सुकून पहुंचा रही थी। अजलान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। वो गुस्से से चिल्लाई। अरे मैं तो डर गया। वो इसका मजाक उड़ाते बोला। शनाया मैडम, अभी आप और आपका बाप मेरे रहम करम पर है, इसलिए अपनी आवाज़ आहिस्ता रखो। वो बैक व्यू मिरर से इसे देखते बोला। नजरें फिर से इसकी गुस्से भरी आंखों पर जा ठहरी। वो आंखें बे इंतहा हसीन थी। बमुश्किल अपनी नजरें हटाते वो सड़क देखने लगा। तुम्हारी आंखों का रंग तो नीला था ना? वो लेंस थे। जब तुम्हारी असली आंखों का रंग इतना खूबसूरत है तो लेंस लगाने की क्या ज़रूरत थी? इसके लहजे में बेसाख्तगी थी। शनाया चौंकी फिर मुस्कुराई। मतलब कि मेरी आंखों का जादू तुम पर भी चल गया है। वो हंसते हुए बोली। नो, मैं अजलान शाह हूँ शनाया बीबी, मुझ पर किसी का जादू नहीं चलता। तुम्हारा भला इसी में है अजलान कि मुझे और मेरे बाबा को जाने दो, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? वो दोबारा इसे देखते तंजिया बोला। शनाया ने बस इसे देखते आंखें टपटपाई। अजलान का दिल बेसाख्ता तेज़ी से धड़का। इसने फ़ौरन अपनी नज़रों का जाविया बदला। तुम्हारी अदाएँ मुझ पर नहीं चलेंगी शनाया मैडम। अच्छा, तो फिर अपनी नज़रें क्यों हटाई मुझसे? वो तंजिया बोली। क्योंकि मुझे अपना एक्सीडेंट करवाने का शौक़ नहीं है। शनाया हंसी। बाकी के रास्ते अजलान ने इसे देखने से गुरेज किया। इन आंखों में न जाने ऐसी क्या कशिश थी जो देखने वालों को मबहूत कर देती थी। अजलान पोर्च में गाड़ी रोकते बाहर निकला। मेरे बाबा कहाँ हैं? वो भी गाड़ी से निकलते बोली। अजलान ने कुछ कहे बगैर इसे कलाई से पकड़ा और अंदर की जानब बढ़ा। मैं कुछ पूछ रही हूँ, वो दोबारा बोली। अंदर आते सामने सीढ़ियाँ थी और दोनों एतराफ़ में राहदारियाँ बनी थी। वो बाएं जानब की राहदारी की तरफ बढ़ा। चलते इसने कई राहदारियाँ पार की और अब वो एक कमरे के सामने खड़ा था। क्या इस कमरे में है मेरे बाबा? बिल्कुल नहीं। तुम दोनों मेरी कैद में रहोगे, लेकिन कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकोगे। वो दरवाज़ा खोलते इसे अंदर धकेलते बोला। शनाया ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ा। अजलान, मुझे बाबा से मिलना है, बस एक बार। वो आंखों में इल्तिजा लिए इसे देखती बोली। इन आंखों में इल्तिजा देखते इसका दिल बेबस हुआ। फिर वो सर झटकते अपना हाथ छुड़वाते इसे कमरे में बंद करते चला गया, जबकि शनाया वहीं खड़ी रह गई। इसने गहरा सांस लिया, फिर पलटी। वो कमरा दरमियानी साइज का था। कमरे में एसी के बजाय पंखा देखते इसने मुंह बसोरा। कंजूस, वो बोलते सिंगल बेड पर बैठी। कमरे में बस एक अलमारी थी। अगर असलान बाबा का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो हमारे घर बॉडीगार्ड बनकर क्यों रहा? वो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा मेरे आसपास रहा है। अगर इसे मुझे मारना होता तो तभी क्यों ना मारा? वो दिल ही दिल में बोल रही थी। और आज भी इसने मुझे कैद क्यों किया, जबकि वो मुझे बासानी मार सकता है, और बाबा को भी। वो सोचते सोचते एकदम चौंकी। क्या पता इसका इरादा मुझे और बाबा को टॉर्चर करना हो। शनाया पूरे कमरे को गौर से देखने लगी थी। बेड के साइड वाली दीवार पर ऊपर काफ़ी ऊंचा एक छोटा सा रोशनदान था। इसके अलावा कोई खिड़की ना थी। वो अब उठी और कमरे की तलाशी लेने लगे। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो असलान को नुकसान पहुंचा सकती थी या अपना बचाव कर सकती। फिर मायूं सोते बेड पर बैठ गई। असलान इस वक्त मुस्तकीम के सामने था। ये कमरा भी शनाया के कमरे जैसा ही था, बस इसने मुस्तकीम का एक पाँव जंजीर से बांध रखा था। मुस्तकीम साहब, मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ चुका हूँ, वो इसे देखते बोला। अजलान की बात सुनते इनके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभरे। ऐसा नहीं हो सकता, वो जहाँ है तुम सोच भी नहीं सकते।
بالکل، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے ایک انتہائی غریب درجے کی ایک بستی میں ملے گی۔ بستی لفظ سنتے ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں۔ تم میری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی اذلان؟ آپ کی بیٹی سے پہلے میری بیوی ہے وہ، مستقیم صاحب۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ میں بھول چکا ہوں گا؟ بالکل نہیں، مجھے سب یاد ہے، اپنا اور شنایا کا نکاح بھی۔ وہ چپتے لہجے میں بولا، تم صفدام کے بیٹے ہو؟ وہ چونکتے بولے تھے۔ انہیں اذلان دیکھا دیکھا اپنا سا لگا تھا، لیکن وہ وجہ کبھی جان نہ پائے تھے۔ وہ اکثر حیران ہوتے تھے کہ انہیں قید کرنے کا کیا مقصد تھا، اور اگر قید کیا تھا تو آج تک انہیں ٹارچر کیوں نہیں کیا؟ آج انہیں سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ ہاں، میں صدام کا بیٹا اذلان ہوں۔ دیکھو اذلان، جو کچھ ماضی میں ہوا اس کی وجہ سے تم میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دو گے۔ تو مطلب آپ کو احساس ہے کہ آپ نے غلط کیا تھا ماضی میں؟ مگر خیر، ان باتوں کو اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اب وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ ماضی میں آپ طاقتور تھے اور اب میں ہوں۔ وہ بولتے چلا گیا۔ اذلان، میری بیٹی کو تکلیف مت دینا، وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ پیچھے سے چلائے تھے۔ اذلان سر جھٹکتے چلا گیا۔ 2 دن یوں نہیں گزر گئے۔ شنایا کو دروازے کے نیچے بنی خانے سے کھانا دے دیا جاتا تھا۔ وہ اب آرام سے بیڈ پر لیٹی تھی۔ یہ بیڈ بستی والے گھر سے لاکھ اچھا تھا۔ کمرہ بھی قدرے ٹھنڈا تھا۔ وہ چھت پر لگے تیزی سے گھومتے پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ وہ چونکتے اٹھ بیٹھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے وہ اذلان کو دیکھنے لگی۔ 2 دن بعد شکل دیکھ رہا ہوں اپنی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ مجھے قید کرتے بھول گئے ہو۔ وہ اسے دیکھتے بولی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ کوئی میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے تنزیہ بولا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ تمہارا انتظار کرتی ہے میری جوتی؟ یہ بتاؤ بابا کب سے ملا رہے ہو مجھے؟ اذلان نے کچھ کہے بغیر اس کے سامنے ایک پیپر لہرایا۔ شنایا نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے وہ پیپر پکڑا۔ وہ نکاح نامہ تھا۔ یہ کس کا نکاح نامہ ہے؟ تو بے یقینی سے کبھی اسے دیکھتی تو کبھی نکاح نامے کو۔ ہمارا مسز اذلان شاہ، یہ ہمارا نکاح نام ہے۔ لیکن ہمارا نکاح کب ہوا؟ جب تم 1 سال کی تھی اور میں 9 سال کا۔ لیکن مجھے کیوں نہیں پتا اس بارے میں؟ اگر ہمارا نکاح ہوا تھا تو بابا بتاتے مجھے۔ وہ اس کی بات رد کرتے بولے، مس شنایا مستقیم صاحبہ، جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو قبول کر لو کہ تم میری نکاح میں ہو۔ وہ اسے بازو سے پکڑتے بولا، مسٹر اذلان شاہ، جب تک میرے بابا اس نکاح کی تصدیق نہیں کر دیتے میں اسے نہیں مانوں گی۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اتنے قریب سے دیکھتے وہ پھر ساکت ہوا تھا۔ شنایا چند پل اسے ناسمجھی سے دیکھتی رہی، پھر سمجھتے مسکرائی۔ کیوں مسٹر اذلان شاہ، میری آنکھیں پیاری ہے نا؟ وہ آنکھیں ٹپٹپاتے بولی۔ آواز سنتے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ پھر جبڑے بھینچے سے دیکھا۔ زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت جلد تمہارا برا وقت شروع ہو جائے گا۔ اگر ابھی تک میں نے اس نکاح کو ختم نہیں کیا تو اس کے پیچھے وجہ ہے، اور وہ ہے تمہارے باپ سے بدلہ لینا۔ تم نے کیوں بابا سے بدلہ لینا ہے؟ اگر ہمارا نکاح اتنی چھوٹی عمر میں ہوا تھا تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم کسی طرح سے رشتہ دار ہیں۔ تو پھر تمہیں میرے بابا سے کس چیز کا بدلہ لینا ہے؟ میرے ماں باپ کو مارنے کا بدلہ۔ تمہارے باپ نے میرے والدین کو مارا ہے، جس کا انجام تم بھگتو گی۔ میں نہیں مان سکتی۔ بابا نے آج تک کسی بے گناہ کو جان سے نہیں مارا، تو پھر تمہارے والدین کو کیوں ماریں گے؟ وہ بھی تب جب وہ میرا نکاح تم سے کر چکے تھے۔ اس کی کوئی وجہ بنتی؟ وجہ ہے مسز، تمہارا باپ لالچی ہو گیا تھا۔ میرے باپ کی جگہ لینے کے لیے تمہارے باپ نے میرے والدین کو مارا تھا، سمجھی؟ وہ اسے ایک جھٹکا دیتے دھاڑا تھا۔ شنایا نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا۔ اگر میں اس نکاح نامے کو سچ مان بھی لوں تب بھی میں یہ نہیں مان سکتی کہ بابا نے لالچ میں کسی کی جان لی ہو۔ تو مجھے بابا کے پاس لے چلو، بابا مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی اذلان۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی شنایا میڈم، اس وقت میں 9 سال کا تھا، اور 9 سال کا بچہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ 9 سال کا بچہ اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ جان سکے کہ اس کے والدین کو کس نے مارا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بابا کو قتل کرتے؟ ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ بولتے اس کی آنکھوں کے سامنے کئی سال پرانا منظر لہرایا۔ وہ کچن کی کیبن میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے بابا لاؤنج میں تھے، جبکہ اس کی ماں کچن میں کھڑی اسے باہر نکلنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ 9 سالہ اذلان ضدی انداز میں سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ اسی وقت لاؤنج سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آئی۔ اس کی ماں اس کے باپ کے نام پکارتے باہر بھاگی۔
وہ بھی کیبن سے باہر نکلا اور آہستہ آہستہ ایسے چلتے منہ باہر نکالتے دیکھنے لگا۔ یہاں سے لاؤنج کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے بابا خون میں لت پت زمین پر گرے تھے، جبکہ اس کی ماں کے سینے سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اس کے سامنے کوئی انسان کھڑا تھا جس کی اسلان کی طرف کمر تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر دونوں پر گولیاں چلائی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ منظر دوبارہ یاد کرتے اس کی آنکھوں میں تکلیف پھیلی۔ شہنایا پہچان سکتی تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں مان سکتی تھی کہ اس کے بابا نے کسی کا قتل کیا ہوگا، وہ بھی لالچ میں آ کر۔ اصلان، مجھے میرے بابا سے ملنا ہے، ان سے سچ جاننا ہے، میں تم پر یقین نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے چلو، پھر اپنی سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ اسے کلائی سے کرتے باہر کی طرف بڑھا۔ میں نے تمہارے ماں باپ کو نہیں مارا تو سزا مجھے کیوں؟ کیونکہ تمہیں تکلیف ہوگی تو وہ انسان تڑپے گا۔ اس کی جان تم میں بستی ہے، تمہیں تکلیف دے کر اس کی جان آہستہ آہستہ نکالوں گا۔ وہ چلتے رخ پلٹتے اس کی طرف دیکھتے بولا، تمہارا ہم سے کیا تعلق ہے؟ شنایا محترمہ، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں۔ وہ اسے دیکھتے تنزیہ بولا۔ شنایا نے اسے گھورا۔ مطلب کہ تمہارے ماں باپ کا میرے ماں باپ سے کیا تعلق تھا؟ میرے بابا تمہارے باپ کا دوست تھا جس پر بابا حد سے زیادہ یقین کرتے تھے۔ وہ دونوں کئی راہداریوں سے گزرے تھے اور اب ایک کمرے کے سامنے کھڑے تھے۔ شاید یہ کوئی بیسمنٹ تھا کیونکہ وہ 2 دفعہ سیڑھیاں اترتے یہاں تک آئے تھے۔ دروازہ کھلتے وہ شنایا کو لیے اندر بڑھا۔ بابا، شنایا اپنے باپ کو دیکھتے کہتے آگے بڑھنے لگی کہ ان کے پاس جا سکے، لیکن اس کی کلائی اصلان کے ہاتھ میں تھی۔ اسے آگے بڑھتے دیکھ کے اصلان نے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کی۔ بتائیں اپنی بیٹی کو کہ وہ نکاح نامہ سچ تھا، یہ میری بچپن کی بیوی ہے۔ وہ شنایا کو دیکھتے جتانے والے انداز میں بولا۔ بابا، کیا اصلان سچ کہہ رہا ہے؟ وہ مستقیم صاحب کو دیکھتے بولی۔ ہاں، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ جب تم 1 سال کی تھی تب ہم نے تمہارا نکاح اصلان سے کیا تھا۔ اور کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اصلان کے ماں باپ کو قتل کیا ہے؟ اس کی بات سنتے مستقیم صاحب الجھے۔ میں کیوں صدام اور بھابھی کو قتل کروں گا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اصلان تنزیہ ہنسا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کچھ ایسا ہی کہیں گے، آخر اپنی چہیتی بیٹی کو وہ کچھ تھوڑی بتا سکتے تھے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ بابا کسی بے گناہ کا قتل نہیں کیا۔ وہ اصلان کو دیکھتے چتانے والے انداز میں بولے۔ چور اپنی چوری کبھی قبول نہیں کرتے۔ وہ مستقیم کو دیکھتے بولا۔ اصلان، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے صدام اور بھابھی کو نہیں مارا، اور وہ میرا دوست تھا، میں کیوں اسے ماروں گا؟ بلکہ جب تمہارے ماں باپ کا قتل ہوا تب میں کراچی میں تھا ہی نہیں، تب میں اسلام آباد میں تھا۔ بس کرے جھوٹ بولنا، میں نے خود دیکھا تھا، آپ نے گولیاں چلائی تھی میرے ماں باپ پر۔ اصلان، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تمہارے ماں باپ کو نہیں مارا۔ شنایا خاموشی سے ان کی تکرار سن رہی تھی۔ آپ نے ہی میرے ماں باپ کو مارا تھا تاکہ آپ ان کی جگہ لے سکیں، جو کہ آپ نے لے بھی لی تھی۔ اصلان، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ 1 منٹ بابا، شنایا ان کی بات کاٹتے بولی، پھر اصلان کو دیکھتے بولی۔ اصلان، کیا تم نے بابا کا چہرہ دیکھا تھا؟ شنایا کی بات سنتے وہ چپ ہوا۔ مطلب کہ تم نے چہرہ نہیں دیکھا؟ وہ سمجھتے بولی، پھر اپنا رخ مستقیم صاحب کی طرف کیا۔ بابا، کیا آپ کے پاس ثبوت ہے جو یہ ظاہر کر سکے کہ جس دن صدام انکل اور ان کی وائف کا قتل ہوا آپ اسلام آباد تھے؟ ہاں، ہمارا فلیٹ۔ اصلان، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو بے شک دوبارہ جانچ پڑتال کروا لو۔ میں اس وقت اسلام آباد میں تھا جس دن صدام کا قتل ہوا۔ اس دن صدام کی برتھ ڈے تھی۔ میں صبح سے اسے کال کر رہا تھا لیکن وہ ناراض تھا۔ میں ناراضگی ختم کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے میری بات نہ ہو سکی۔ پھر تم نے ہی میری کال اٹینڈ کی تھی اور کہا تھا کہ خون خون، انکل، ماما، بابا، خون۔ اس کے بعد میں کراچی آ گیا تھا۔ اگر یقین آئے تو بے شک میری اس دن کی کالز ہسٹری نکال کر دیکھ لو۔ اصلان اس کی بات سنتے شاکڈ تھا۔ اس دن میں نے آپ سے بات نہیں کی تھی، اگر کی ہوتی تو مجھے یاد ہوتا۔ وہ ان کی بات رد کرتے بولا۔ اصلان، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم خون دیکھتے اس قدر خوفزدہ تھے کہ پورا ہفتہ تم کچھ نہیں بولے تھے۔ اس کے بعد تمہارا سوتیلا چچا آیا اور تمہیں لے گیا۔ میری تمام کوششوں کے بعد بھی میں تم سے کبھی مل نہ پایا۔ اصلان خاموش ہوا۔ اصلان، بابا سچ کہہ رہے ہیں، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو خود جانچ کروا لو۔ شنایا اسے دیکھتے بولی۔ وہ تو میں کرواؤں گا ہوئی، لیکن اگر آپ جھوٹے ثابت ہوئے تو یاد رکھیے گا آپ کی یہ چہیتی مجھ سے بچ نہیں سکے گی۔ اصلان، میری بیٹی کو بیچ میں مت لاؤ۔ صدام کو وہ سب میں نے غصے میں بولا تھا، میں وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ دونوں الجھے۔ کیا بولا تھا آپ نے بابا کو غصے میں؟ وہ الجھتے بولا۔ تم نہیں جانتے؟ وہ چونکے۔ اصلان نے نفی میں سر ہلایا۔ رہنے دو، ماضی کی باتیں ماضی میں ہی،
دفن رہنے دو. بس اتنا جان لو کہ میری اور صدام کی لڑائی ہوئی تھی جس میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سخت سخت سنائی تھی. اصلان خاموش ہوا، پھر کچھ پل بعد بولا، ابھی جا رہا ہوں. جب تک حقیقت میرے سامنے نہیں آ جاتی تب تک شنایا محفوظ رہے گی، اس کے بعد کی گارنٹی نہیں ہے. مستقیم صاحب نے گہرا سانس لیا. ڈونٹ وری بابا، یہ بس باتیں ہی کر رہا ہے ورنہ یہ میری آنکھوں پر دل ہار چکا ہے، وہ سلگاتے لہجے میں بولی. اس کی بات سنتے اصلان تپا. خوش فہمی ہے تمہاری، وہ اسے گھورتے بولا. تم نے کہا ہم نے مان لیا، وہ اسے چڑھاتے بولی، جبکہ مستقیم صاحب مسکرائے تھے. چلو، وہ اسے لیے واپس پلٹا. اس کی کلائی ابھی بھی اصلان کے ہاتھ میں تھی. اصلان اسے اپنے کمرے میں لایا تھا. اس کا کمرہ سیڑھیوں سے اوپر دائیں جانب مڑنے پر پہلے نمبر پر آتا تھا. تمہارا کمرہ بھی اچھا ہے لیکن میرا کمرہ زیادہ بڑا تھا، وہ ارد گرد دیکھتے بولی. غلط بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے میڈم صاحبہ، میں نے دیکھ رکھا تھا تمہارا کمرہ. ہاں تو غلط کہاں کہہ رہی ہوں، میرا کمرہ زیادہ بڑا ہے. تمہارا کمرہ زیادہ بڑا نہیں ہے، بس خالی ہے. اس کی بات سنتے شنایا نے دوبارہ اس کے کمرے پر نظر دہرائی. دروازے سے اندر آتے سامنے بیڈ تھا. بیڈ کے سامنے کچھ فاصلے پر صوفے رکھے تھے. دیوار پر بک ریک بنی تھی جس پر فائل تھی. غالباً وہ یہاں بیٹھتے آفس کا کام کرتا تھا. ایک جانب ڈریسنگ ٹیبل رکھا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر 2 دروازے تھے. بس یہ بک ریک ہی اضافہ ہے، وہ آنکھیں گھماتے بولتے بیڈ پر بیٹھی. ظاہر ہے میں تمہاری طرح نالائق تھوڑی ہوں، اس نے طنز کیا. او مسٹر اصلان شاہ، میں کوئی نالائق اسٹوڈنٹ نہیں تھی، وہ تلملاتے اٹھتے بولی تھی. اصلان طنزیہ ہنسا تھا. آپ شاید بھول نہیں کہ میں آپ کا باڈی گارڈ ہوا کرتا تھا. یاد ہے، بہت اچھے سے یاد ہے. وہ چلتے اس کے قریب آ کر رکی. دونوں کے چہروں کے درمیان کچھ ہی فاصلہ بچا تھا. اصلان پھر اس کی آنکھوں کو دیکھتے مسحور ہوا تھا. شنایا نے مسکراہٹ دبائی. تو اب بھی اصلان صاحب یہی کہیں گے کہ انہیں میری آنکھوں سے محبت نہیں ہوئی؟ وہ شرارتاً بولی. بالکل نہیں، وہ اسے دیکھتے بولا. تمہاری آنکھیں پیاری ہیں لیکن مجھے تم سے محبت نہیں ہے. وہ بولتے باہر چلا گیا. پیچھے شنایا ہنسی تھی. دن اسی طرح گزرنے لگے. وہ جب بھی گھر آتا تو شنایا اسے شدید تنگ کرتی، اسی لیے کبھی وہ اسے کمرے میں بند کر دیتا تو کبھی اسے مستقیم صاحب کے پاس چھوڑا تھا. آج تقریباً 2 ہفتے گزر گئے تھے. وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، شنایا باہر تھی. اس کے سامنے ایک فائل کھلی پڑی تھی. اس میں وہ سارے ثبوت تھے جو مستقیم صاحب کو بے گناہ ثابت کرتے تھے. چند پل گہرے سانس لیتے وہ اٹھا تھا. اب اس کا رخ مستقیم صاحب کے کمرے کی طرف تھا. رستے میں ہی اسے شنایا مل گئی. وہ چلتے اس کو سر کھانے لگے. پاپا سے ملے کیوں جا رہے ہو؟ جواب تو دو. ارے تم مجھے اگنور کر رہی ہو، وہ شوق کی آواز میں بولی. ارے اسے چھوڑو، مجھے اگنور کرنے کی ناکام کوشش تم اکثر کرتے رہتے ہو. اچھا سنو، آج میں سوچ رہی تھی کھانا میں بناؤں. وہ جواب کا انتظار کیے بغیر بولی جا رہی تھی. مجھے مرنے کا شوق نہیں ہے، اس لیے اپنے قدم کچن سے دوری رکھنا. اوہ، تو تمہارے منہ میں زبان بھی ہے. مجھے تو لگا تھا کہ تم گونگے ہو. اصلان نے اسے گھورا. اچھا بتاؤ آج کیا بناؤں کھانے میں؟ پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے پہلے بھی تم ہی بنایا کرتی تھی. اگر پہلے بھی میں ہی بناتی کرتی تو اب تک تم مر نہ جاتے. وہ اسی کی بات اسے لٹاتے بولی. اصلان نے اسے پھر گھورا. ایک تو تم ہر وقت گھورتے ہی رہا کرو. او بھائی، مجھے تمہاری گھوریوں سے بالکل ڈر نہیں لگتا. ہاں، ایک مافیا کی بیٹی کو یوں کسی سے ڈر لگے گا؟ اس نے کہتے دروازہ کھولا. مستقیم صاحب بیڈ پر بیٹھے تھے. انہیں اندر آتے دیکھ کے وہ اٹھ بیٹھے. اصلان نے بیٹھتے ان کی زنجیر کھولی. وہ دونوں حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے. میں جان گیا کہ ماما بابا کے قتل میں آپ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ انہیں دیکھتے بولا. میں نے پہلے ہی کہا تھا، شنایا مسکراتے بولی. مستقیم صاحب بھی مسکرا رہے تھے. اصلان، صدام میرا دوست تھا تو میں اسے کیوں قتل کرتا؟ ہماری لڑائی ضرور تھی، کیونکہ دوستوں میں لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں. اگر اس دن اس کا قتل نہ ہوتا تو میں اسے منا لیتا. دوست اگر ناراض ہوتے ہیں تو مان بھی جایا کرتے ہیں. اگر میرے ماں باپ کا قتل آپ نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ جس نے بھی کیا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اصلان. جس دن تمہارے ماں باپ کا قتل ہوا
اس سے اگلے دن ہی میں نے تمہارے ماں باپ کے قتل کو مروا دیا تھا۔ آپ نے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، اس نے میرے اکلوتے دوست کو مارا تھا۔ وہ دوست کو مجھے بھائیوں جیسا عزیز تھا، ایسے کیسے چھوڑ دیتا اسے؟ آپ چلے میرے ساتھ۔ وہ گہرا سانس لیتے بولا اور باہر کی طرف بڑھا۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کسی بے گناہ کو نہیں مار سکتے، شنایا سرگوشی نما آواز میں بولی۔ میں جانتا تھا کہ میری بیٹی مجھ پر یقین کرتی ہے، وہ بھی مسکراتے اسی کے انداز میں بولے۔ ازلان ان کی باتیں صاف سن سکتا تھا۔ شنایا مسکرائی۔ ازلان نے تنگ تو نہیں کیا؟ اگر پریشان کیا ہے تو بتاؤ، میں ابھی اس کی کلاس لیتا ہوں۔ نہیں، اس نے تنگ نہیں کیا، میں نے کیا ہے، وہ مسکراتے سرگوشی نما آواز میں بول رہی تھی۔ بری بات بیٹا، شوہر کو تنگ نہیں کرتے۔ انکل، آپ کو اپنی بیٹی کی اچھی خاصی کلاس لینی چاہیے، میرا بہت جینا حرام کیا اس نے۔ وہ سامنے دیکھتے ہلکا سا مسکراتے بولا۔ مستقیم صاحب نے اسے مصنوعی غصے سے دیکھا۔ نہیں بابا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے بالکل تنگ نہیں کیا، میں اچھی بچی ہوں تو کیوں اپنے شوہر کو تنگ کروں گی؟ وہ انہیں دیکھتے جلدی سے صفائی دیتے بولی۔ بالکل، آپ کی یہی اچھی بچی مجھے سکون سے کام کرنے نہیں دیا کرتی تھی، وہ رخ پلٹتے تنزیہ بولا۔ وہ سب اب لاؤنج پہ آ چکے تھے۔ بیٹھے، ازلان بولتے بیٹھا۔ شنایا اور مستقیم صاحب ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ انکل، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ ہاں پوچھو۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ انسان کون تھا جس نے ماما بابا کو مارا تھا، جبکہ آپ تو اسلام آباد میں تھے اور میری انفارمیشن کے مطابق آپ مافیا بھی نہیں تھے تب؟ صحیح کہا، مافیا میں نہیں بلکہ صدام تھا۔ میں بزنس مین تھا، جبکہ صدام کو شروع سے ہی لڑائی کا شوق تھا۔ کہتے مستقیم صاحب مسکرائے۔ میں بھی اسی کے ساتھ لڑائیوں میں حصہ لیا کرتا تھا، لیکن بے وجہ نہیں۔ ہم دونوں کبھی بے وجہ کسی سے نہیں لڑے، ہماری لڑائی بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ تمہارے بابا کے قتل سے ایک ہفتہ پہلے میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اسلام آباد چلا گیا تھا، کیونکہ میری صدام سے لڑائی ہو گئی تھی۔ دراصل میں اور صدام ایک ہی گھر رہا کرتے تھے، اس لیے۔ آپ کی بابا سے کس وجہ سے لڑائی ہوئی تھی؟ ازلان نے پوچھا۔ شنایا دونوں کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ مستقیم اس کا سوال سنتے کچھ پل کے لیے خاموش ہوئے۔ دراصل ہمارے جانے سے 2 ہفتہ قبل میری بیوی اور بیٹی پر اٹیک ہوا تھا، اسی وجہ سے میری اور صدام کی لڑائی ہوتی، اور یہ لڑائی میری ساری زندگی کے لیے پچھتاوا بن گئی۔ اگر میں اسلام آباد نہ گیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ پھر صدام اور بابی کی تدفین کے بعد دوسرے دن مجھ پر بھی اٹیک ہوا تھا۔ اس میں شنایا زخمی ہوئی تھی، تب میں نے اسے مارا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ آدمی صرف ایک مہرا تھا، اصل مجرم کوئی اور تھا۔ پھر مزید تحقیق کرنے پر مجھے وہ شخص مل ہی گیا۔ اس نے صدام کو صرف اس لیے قتل کیا کہ اسے صدام کی جگہ چاہیے تھی۔ پھر میں نے اسے مارتے صدام کا بدلہ لیا اور صدام کی جگہ خود سنبھال لی۔ اب تم بتاؤ اسلام، تمہیں کس نے کہا کہ صدام کو مارنے والا میں تھا؟ مجھے چاچو نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ، اس کے بعد ہماری کبھی اس بارے میں بات نہیں ہوئی۔ تمہارا سوتیلا چاچو؟ جانتا ہوں اسے کبھی بھی ہماری دوستی برداشت نہیں ہوئی۔ شاید اس لیے اس نے ایسا کیا ہوگا، یا پھر اسے بھی یہی لگتا ہوگا کہ میں نے ہی صدام کو مارا ہے، کیونکہ جب وہ پاکستان آیا تھا تمہیں لینے، تب تک میں صدام کے مجرم کو مارتے اس کی جگہ سنبھال چکا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہوا ہو، ازلان بولا۔ اب ساری غلط فہمی دور ہو گئی؟ وہ ازلان کو دیکھتے بولے۔ جی انکل، اس نے سر اس بات میں ہلاتے جواب دیا۔ اگر سب کچھ کلیئر ہو ہی گئے تو اب تم دونوں کی رخصتی کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ رخصتی کا ذکر سنتے ہی شنایا چونکی، جبکہ ازلان مسکرایا۔ ضرور، آپ بتائیں کہ مجھے رخصتی کب تک دیں گے؟ وہ مسکراہٹ دباتے بولا، کیونکہ شنایا اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس کا شاکڈ چہرہ اسے ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بھائی، رخصتی کا تو میری پیاری بیٹی طے کرے گی، وہ شنایا کو اپنے حصار میں لیتے بولے۔ شنایا نے اسے زبان چڑھائی۔ ہاں تو بیٹا، کب تک رخصتی کروانی ہے؟ وہ شنایا سے مخاطب ہوئی۔ ابھی تو نہیں بابا، پہلے تو میری پڑھائی مکمل ہوگی۔ پہلے بھی اس ازلان کی وجہ سے میرا 7واں سیمسٹر یوں نہیں گزر گیا۔ اب دوبارہ 7ویں میں ایڈمیشن لینا پڑے گا۔ ازلان نے اسے گھورا۔ چلو تم پہلے پڑھائی مکمل کر لو، پھر ہم رخصتی کر دیں گے۔ لیکن انکل، میں 29 کا ہو چکا ہوں، اب تو میری رخصتی ہو جانی چاہیے۔ ازلان صاحب، تم 29 کے ہو، میں ابھی 21 کی ہوں، اس لیے پہلے میری پڑھائی مکمل ہوگی۔ ہاں، پھر تم کہو گی کہ بھٹے کے ساتھ باندھ دیا، وہ تو کہوں گی ہی نا۔ اس سے پہلے کہ ان کی بحث شروع ہوتی، مستقیم صاحب بیچ میں بول پڑے۔ اچھا، بحث مت شروع کر دینا۔ وہ دونوں چپ ہو گئے۔
اذلان اپنے چچا کو بھی بلا لو، بے شک وہ سوتیلا ہے لیکن تمہارا چچا ہے، اس نے تمہارا خیال رکھا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ تمہاری شادی کے وقت وہ پاکستان موجود ہو۔ جی انکل، فکر نہ کریں، میں انہیں بلا لوں گا۔ انفیکٹ شنایا کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی وہ پاکستان آئیں گے اور رخصتی کی رسم و رواج کے مطابق بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں اب، وہ اٹھتے بولے۔ ان کے ساتھ شنایا بھی اٹھی۔ انکل، کیا آپ اس گھر میں محفوظ رہیں گے؟ اگر میری مانے تو یہیں شفٹ ہو جائے۔ ڈونٹ وری بیٹا، تمہارے علاوہ آج تک کوئی اس گھر تک نہیں پہنچ پایا اور نہ ہی پہنچ پائے گا، اس لیے ہم وہیں رہیں گے، تو فکر مت کرو۔ اور مسٹر باڈی گارڈ، میں نے ابھی تک تمہیں نوکری سے نہیں نکالا، اس لیے کل صبح 8 بجے پہنچ جانا۔ شنایا سے دیکھتے سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات سنتے اذلان ہنسا۔ اوکے میڈم صاحبہ، میں آپ کو اتنا تنگ کروں گا کہ آپ خود مجھے جاب سے نکالیں گی، یہ تو وقت طے کرے گا، وہ چیلنجنگ انداز میں بولی۔ اسی رات کو وہ واپس اپنے گھر آ گئے تھے، جہاں سے گھر خراب ہوا تھا اذلان وہ پہلے ہی صحیح کروا چکا تھا۔ جی میڈم صاحبہ، اب آپ کو پیچھے نہیں بلکہ آگے بیٹھنا ہے، اذلان اپنے بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس مسکراتے بولا تھا۔ شنایا نے اسے گھورا۔ اذلان صاحب، آپ یہاں میرے باڈی گارڈ ہیں نا، کہ شوہر، اس لیے میں پیچھے ہی بیٹھوں گی، اس نے کہتے بیک ڈور کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسی وقت اذلان نے گاڑی پر ہاتھ رکھا۔ شنایا نے اسے گھورا۔ تم نے آج لینس کیوں نہیں لگائے؟ وہ اس کی آنکھیں دیکھتے چونکتے بولا۔ کیونکہ میرا بوٹ نہیں تھا باڈی گارڈ صاحب، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک قدم مزید آگے آتے بولی۔ اذلان اس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھتے مسمرائز ہوا۔ کیوں باڈی گارڈ صاحب، کیا میری آنکھیں اتنی پیاری ہیں کہ آپ سانس لینا بھول گئے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے مسکراتے شرارتی لہجے میں بولی۔ اذلان نے ایک لمبا سانس لیا، پھر مسکراتے بولا، ہاں تمہاری آنکھیں اتنی پیاری ہیں کہ کوئی بھی ان میں کھو جائے۔ وہ اس کی پلکوں کو چھوتے بولا۔ اس لیے جاؤ لینس لگا کر آؤ، میں یہیں انتظار کرتا ہوں۔ شنایا مسکرائی۔ شوہر صاحب جیلس ہو رہے ہیں؟ ہاں ہو رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ان آنکھوں کی خوبصورتی میں کوئی اور کھوئے، اب جاؤ۔ شنایا مسکراتی پلٹ گئی۔ اذلان مسکراتے سے جاگتا دیکھتا رہا۔ بہت سی غلط فہمیاں بات کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اگر وہ پہلی مستقیم صاحب سے بات کر لیتا تو شنایا کو وہ سب برداشت کرنا نہ پڑتا جو اس نے کیا۔ وہ اسے جاتے دیکھ کے مسکراتے سوچ رہا تھا، وہ ماضی تھا، اس کی وہ بدل نہیں سکتا تھا، لیکن آنے والے کل اور موجود دن کو بہتر بنا سکتا تھا، جو کہ وہ کرے گا بھی۔ اس سے اندر غائب ہوتے دیکھ کے اس نے سر جھٹکا۔